بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کی کوئی بھی صورت ہو، بلکہ حضرت فیلسوف مشرق ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اے زمیں از بارگاہت ارجمند، اے زمیں از بارگاہت ارجمند۔ کسی نے پوچھا حضور کہ یہ زمین اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ کسی اور سے پوچھا جاتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ زمین کے اوپر شاید مری ہے تو اس لیے زیادہ خوبصورت ہے، یا سوئٹزرلینڈ ہے اس لیے زیادہ خوبصورت ہے، یا درخت بڑے چنگے لگن تاں زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جس کی جتنی عقل ہونی تھی اس نے اتنی بات کرنی تھی۔ تو اقبال علیہ رحمہ سے پوچھا گیا زمین، آپ خود فرماتے ہیں پھر میں نے زمین سے پوچھا، اے زمین از بارگاہت ارجمند، آسماں از بوسائے بامت بلند۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ زمین اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ تو جواب یہ ملا، زمین کہنے لگی میں اتنی خوبصورت اس لیے ہوں کہ میرے اندر حضور رہتے ہیں۔ استاد جی آگے تشریف، ادھر تشریف دائیں جی۔ سوال یعنی ہمارے بزرگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے ہر بات کا رخ حضور کی طرف موڑ دیا۔ بس بات ہی جب حضور کی ہے، حضور آگے کسی اور کی بات تو اب نہیں نہ چلے۔ ذکر سب پھیکے نہ جب تک مذکور ہو، جنی مرضی سونی ہانڈی بنا لو وچ لون نہ پاؤ سواد ہی نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جتنی مرضی محفلاں کر لو، جدوں تک حضور دا ذکر نہیں کرو گے چس نہیں آئے گی۔ توجہ توجہ، اے زمیں از بارگاہت ارجمند، آسماں از بوسائے بامت بلند۔ پوچھا گیا جی زمین کیوں اتنی حسین ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں مدینہ ہے۔ بات ہی ختم۔ پھر پوچھا جی آسمان اتنا اونچا کیوں ہے؟ آسمان کو اتنی رفتیں کیوں ملی ہیں، بلندیاں کیوں ملی ہیں؟ تو شاعر مشرق عاشق رسول فنا فی الرسول ولی کامل حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آسمان از بوسائے بامت بلند، کہ آسمان کو یہ جو بلندی ملی ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آسمان نے مدینہ طیبہ کی دیواروں کو چوما، اللہ نے اسے بلندی عطا فرما دی۔ ہر بات کا رخ جو ہے نا جی وہ بس اصل میں استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات فرمایا کرتے تھے کہ واہ عالم لوہار تینوں لکھاں سلام۔ لوہارا نو کنے سلام کہنا سی، اور لوہارا نو وہ سلام کر رہے جڑا خود مجدد ہے۔ لوہارا نو وہ سلام کر رہے جڑا رومی دی خوشبو ہے، جڑے مجدد پاک دی حقیقی وارث ہیں، جڑے امام عاشقان وہ بھی لوہارن۔ ساری زندگی انج انج کردا رہا جی عالم لوہار، بس اے چمٹا ہی رہا وہ ہاتھ چ، لیکن انہیں حضور دے بارے چ گل کیتی معیار ہی ہو رہے اس بارگاہ دے اندر جی، بس جڑا حضور دی گل کرے انہوں ایتھے بٹھا لو۔ بس غالباً 21 اپریل کو علامہ اقبال کا وصال ہے، تو 20 اپریل کو حضرت علامہ اقبال نے اپنے گھر کا آخری کرایہ دیا جی، گڑی شو 20 اپریل کو آپ نے اپنے گھر کا آخری کرایہ دیا اور 21 کو آپ کا وصال ہے۔ اور مقام ہم تو ساری زندگی بس چاہے وہ مولوی ہے پیر ہے کوئی بھی کہتے ہیں جائیداد بناؤ، بس گھر بناؤ کوٹھیاں بناؤ سارا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا مولوی حضرات یہ بیچارے ان کے جنازے بھی مسجدوں سے ہی جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جن کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں
مصلے پر فرشتے رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک خط ملا گمنام، کہ اس نے کسی بندے نے نام نہیں لکھا خط کے اوپر۔ اصول یہ ہے کہ جو خط لکھتا ہے اس کے اوپر اپنا نام لکھتا ہے۔ اس نے خط لکھا تو اپنا نام نہ لکھا۔ وہ خط اقبال علیہ رحمہ کے پاس گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ علامہ اقبال، حضور کی بارگاہ میں آپ کا ایک بڑا خاص مقام ہے، بلند ہے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا ہے۔ یعنی ایسے ایسے ولی گزرے جن کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ولی ہیں۔ تو علامہ اقبال کو کوئی فقیر کسی نے خط لکھا، اس نے کہا حضور کی بارگاہ میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، بس آپ یہ وظیفہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مقام کدھر ہے۔ تو ہو جاتی ہے سستی، عدم توجہ۔ علامہ اقبال نے کیا پتہ نہیں کہنے لکھیا ہے، اتنے نام ہی کوئی نہیں دے، بس خط چوک کہتے ہیں اندر رکھوا چھڑیا، بس وہ خط گم ہو گیا۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو آزاد کشمیر سے ایک شخص آیا، تو پوچھتا جی تصویریں دکھائے لوگوں کو، ہاتھ کی بنائی ہوئی جو اسکیچ، تو اس بندے سے ملنا ہے جڑا انج کر کے بیٹھا ہے۔ تو وہ لے گئے اس کو گڑی شوق۔ اس نے جب دیکھا اقبال علیہ رحمہ کو تو وہ چیخیں مار کے روئے۔ انہوں لوگ کی پوچھیں تینوں مسئلہ کی گال کی اور روئی جائے، بس جواب نہ دے۔ علامہ نے بھی سمجھا کوئی بندہ شاید کوئی مدد کے لیے آیا ہے یا سفارش کے لیے کہ تسی ذرا اپنے لیٹر پیڈ تے لکھ کے دیو، میں نے نوکری مل جائے، اے فلانا میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو خیر وقت گزر گیا تو اس کو جب تھوڑا سا حوصلہ ہوا تو علامہ نے فرمایا دس آیا کہ میں مطلب کی تیرا مقصد کی آن دا؟ انہیں کیا جی مقصد بڑا اچھا ہے، میں آزاد کشمیر دما تے میں نے، اور وہ ذات کے سید کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ہیں جی اقبال، حضور کی بارگاہ میں رش ہے اور نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضور بار بار فرما رہے ہیں اقبال نہیں آیا جیتا، اقبال نہیں آیا۔ تو جو وہاں پر موجود تھے جو اہل محبت، انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا نہیں یا رسول اللہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ نا پھر انہوں لے کے آؤ، جاؤ جا کے علامہ اقبال نے لے کے آؤ۔ بابے سارے گئے، فقیر وڈے وڈے پگڑیاں تے جبے والے وڈے فقیر حضور دی بارگاہ دے۔ تو وہ جو کشمیر والے بندے وہ کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی سی دیر گزری تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے بس رنگ سفید ہے، ٹوپی بھی نہیں، داڑھی بھی نہیں ہے۔ تو وہ جب مسجد میں پہنچا تو حضور نے فرمایا رستہ بنواؤ، رستہ بناؤ، رستہ بناؤ، اقبال آ رہے ہیں، اقبال آ رہے ہیں۔ کہتے کہتے اے جڑی گل او جڑا خط انہیں لکھیا سی کسی فقیر نے، او دے چاہ لکھیا سی کہ تسی وظیفہ کر لو ہے تے میں تانوں خود پتہ چل جائے گا حضور دی بارگاہ چ کیڑا مقام ہے۔ سنو جی ایک مقام ملیا کیویں؟ فرمانے جدوں علامہ اقبال نو پہلی صف وچ پیش کر دیتا گیا نا، تو حضور نے نہیں فرمایا پہلی صف وچ کھلو، سرکار نے فرمایا میرے سجے پاسے آ کے کھلو جا، سجے پاسے۔ ہنے مقام ملیا کیویں؟ اننے وڈے مقام یہ تسبیحاں نال نہیں لبدے کہ بندہ کہے میں بس عبادت کر لواں، نہیں نہیں، مقام اس لیے ملا کہ حضرت اقبال نے ایک بڑی بات کہی، وہ یہ ہے، علامہ فرماتے ہیں طور موجے از غبار خانہ اش، طور موجے از غبار خانہ اش، اور کعبہ را بیت الحرم کاشانہ اش۔ فرماندے نے یا رسول اللہ دنیا نو کی پتہ تواڈے مقام دا، میں تواڈے گھر دا جڑا نا جی مبارک غبار ہے میں او دا مقام بیان کرن لگیاں۔ فرمایا جڑی صفائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویڑے چ آپ نے فرمائی نے جھاڑو پھیریا، مٹی دا گھر ہے تے جھاڑو پھیریا انج کر کے تے اس جھاڑو دے نال جڑی مٹی لگ کے اڑی نا، علامہ فرماندے او مٹی کوہ طور نالوں بھی افضل ہے۔ چلو بس ویکھ لو نا پھر علامہ دیاں گلاں ہی دے بندے نوں سمجھ آ یہ بھی مقدر دیاں کھیڈاں۔
تور موجے تور کوہ تور، تور موجے از غبار خانہ اش، اور کعبہ را بیت الحرم کا شانہ اش. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے مبارک گھر کے اندر جو جھاڑو ایسے ایسے ہوا ہے، اس سے جو مٹی کے ذرے لگ کر اڑے ہیں وہ کوہ تور سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. باقی رہا مسئلہ آپ کے حجرے کا، یہ تے مسئلہ بیان کیتا مٹی شریف دا، باقی مسئلہ رہ گیا حجرے دا. او علامہ فرماندے میں نہیں دس سکتا، او پوچھنا نے نا کہ حضور دے حجرے دا کی مقام ہے، تو خانہ کعبہ کو لو پوچھو. میں تو تانوں مٹی دا مقام دسیا نا، تے جڑا حجرے دا مقام ہے فرمایا او خانہ کعبہ کو لو پوچھو. تے خانہ کعبہ کو لو پوچھا جی ہاں جی دسو، انہیں کہا ساری دنیا دا کعبہ میں ہاں تے میرا کعبہ حضور دا حجرہ ہے. توجہ، اے گل نے جناب، اے ساری زندگی بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ انج کروڑ کروڑ کے کروڑیاں ساڑھے دل دے تو لا کے سانو سمجھا گے با اینو سمجھو گے تے بچنا نے. مقام مصطفیٰ سمجھتے آ ہی نہیں سکتا، لیکن اے کہ بس اس لائن وچ کھڑے ہو جاؤ جنہاں نے حضور دے نال انیواہ پیار کیتا، بس پوچھ کے نہیں کیتا. حضور دے اے کانن دی بڑی حفاظت کرو جی. یہ نہیں کہ کوئی پھونک مارے تے آ کے تسی مولانا نے کہو جی مولانا یہ کیا ہو گیا جی، اتنا خرچہ کر دیا، یہ کیا ہو گیا جی، یہ کسی کو پیسے دے دیتے، حضور کا ذکر کیوں کیا. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے نا جی عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ کان جدھر لگائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرط ہے کہ کنا چپے نہ لگے ہو من تے تسی جدھر بھی کان لاؤ گے تانوں حضور دیاں ہی گلاں سنائی دیں. کیویں حضور تشریف لے کر جا رہے تھے تو ایک یہودی تورات پڑھ رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا انہوں کھب کے پڑھ رہا تھی تورات شریف، ایسے مست ہو کر ایسے متفکر اور متعیر ہو کر پڑھ رہا ہے جی غور و فکر کے ساتھ. حضور نے فرمایا سچ سچ دسیں. اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا. یہ میرا خیال ہے اوپر والا سپیکر آن ہے، اتنے والا سپیکر آن ہے، بند کر چھڑو تو ڈسٹرب ہو، اے بند کر چھڑو اتنے والا سپیکر. ساڑھے جان تو بعد 1.5 والے آئے ہوں استاد صاحب کو نہ ہی بلان دیتے چنگا سے. تو او حضور تشریف لے کر گئے تو اس کا بیٹا بیمار تھا یہودی کا، تو او لیٹیا سی پتر او دے سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہے تھے. سرکار نے فرمایا سچ سچ دس ساڑھا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ کان جدھر لگائی ہے بس تیری ہی داستان ہے. حضور نے فرمایا سچ دسی، جھوٹ نہ بولی، ساڑھا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں. اچھا بچہ جڑا ہے نا جی جڑا نال لیٹیا وہ غیر مسلم ہے، وہ بھی یہودی دا بچہ ہے، بھی یہودی وہ بھی یہودی. انج روح اٹکی ہے تے نزا دی حالت ہی تو انہیں حضور دی آواز سن لے. حضور نے یہودی نے کیا سچ سچ دا ساڑھا ذکر. فرمایا ہماری صفات تم تورات میں پا رہے ہو یا نہیں پا رہے؟ تو کہنے لگا جی نہیں مینوں تو نظر نہیں آیا. اور یہ دا تعلق مرزا جیلمی نال ہوئے گا تا نظر نہیں آیا جی. ورنہ حضور انہوں پوچھ رہے ہیں سچ سچ دس اے ساڑھا ذکر یا نہیں ہو؟ کہنے لگے نہیں ہے. تو بچے دی روح نکلن لگی. بچہ کہنے لگے ہو یا رسول اللہ میرا پیو جھوٹ بول رہا ہے، حضور میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کا نام موجود ہے اسی تورات میں، اور حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں.
حضور آپ اللہ توجہ، حضور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. سرکار نے جدو ایک گل سنی نا، ایک بچہ دنیا تو جانے جانے ساڑھے نال پیار کر رہا، حضور نے پیو نے چک کے فرمایا پیچھے اٹھ جا. بس وہ پیو نے پیچھے کیتا، وہ روح نکلی. حضور نے فرمایا تو ساڑھے نال دنیا تو جانے وفا کی، تیرا جنازہ اسی خود پڑھاواں گے، اسی تیرا جنازہ خود پڑھا. حضور نے خود اس کا جنازہ پڑھا. نمازیں نے بھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز دا موقع ہی نہیں ملیا، بلکہ استنجے دا طریقہ بھی سکھن دا موقع نہیں ملیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی. حضور نے فرمایا ان کو تیار کیا جائے، ان کا جنازہ ہم خود پڑھائیں گے. کان جدھر لگائی ہے، کان جدھر لگائی ہے تیری ہی داستان. میں آج اسی نماز پڑھی نشتر تے ایک نابینا بندہ میں ویکھیا تے بس سمجھ آن دی دیر ہے تے او اقامت ہو رہی سی تے یعنی انہوں شاید صحیح طرح احساس نہیں سی ہو رہا کہ میرے انگوٹھے ایتھے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، تو حضور دا نام چم رہا سی. میں کہا انیاں نو سمجھ آ جائے، سمجھ دی گا. تو اصلی سانو تے اے تے چلو استاد صاحب بیٹھے نے، انہوں نے تے مسئلے دا پتہ ہے، باقی سانو تے مسئلے دا پتہ ہی نہیں. آندہ جاندہ ہی انسان آندہ جاندہ ہی کچھ نہیں جناب، الف بے نہیں آندہ، قواعد اور مخارج نہیں آندے، اور بندے بحث ڈائریکٹ حضور دی ذات تے کرتے. حضور دی ذات، حضور کی ذات بحث کے لیے ہے ہی نہیں، حضور کی ذات ہے ہی عشق کے لیے، بحث کے لیے ہے ہی نہیں. رسول اللہ کی ذات، حضور کی ذات تو بنی ہی اس لیے ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ. فرمایا کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ کرو، بس میرے حبیب دی شانہ بیان کرتے رہو. حضور کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے، حضور کی ذات محبت کے لیے ہے، حضور کی ذات عشق کے لیے. میں حیران ہوتا ہوں لوگ اس پر بھی دلیل پوچھتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. دلیل کی ضرورت اس کے لیے کیوں دلیل کی ضرورت ہے؟ دلیل کی ضرورت تب ہونی چاہیے، دیکھو اس کے پیچھے محبت ہے. آپ کو کوئی سپر سٹار اچھا لگتا ہے، کوئی کھلاڑی اچھا لگتا ہے، یا کسی کو کوئی خطیب اچھا لگتا ہے، کوئی پیر اچھا لگتا ہے، مولوی اچھا لگتا ہے، تو وہ اس تک رسائی نہیں ہے اس کی. تو وہ آتا ہے تو وہ کیا، وہ گاڑی میں بیٹھا ہے، شیشہ نیچے نہیں ہو سکتا، تو وہ باہر سے کیا کرتا ہے؟ اور میں نے یہ دیکھیں جی دنیا دار، وہ کہتے ہیں ہمارا تو ہم فلانے کرکٹر کے شائقین ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، باؤ جدوں چھکا مارتا ہے تو لوگ کی دور، اس کو کیا بولتے ہیں جی انگریزی میں؟ محبت ہے، فلائنگ کس، ایسے کر لیتے ہیں. اللہ کا حکم بھی ہے، فرمایا جڑا حجر اسود دے کول نہ جا سکے انہوں دور ہی انج کر لوے، اس کو فلائنگ کس کر دے حجر اسود کو. اے سامنے جڑا پتھر ہے بیت اللہ شریف دے اندر، اللہ تعالیٰ تنوں اتھے لے کے جائے. حضور دا حکم ہے شریعت دا، فرمایا جڑا انہوں بوسا کول جا کے نہیں نہ دے سکتا، راشی جتھے مرضی دور انج کر چھڑے. تو لوگ کہتے ہیں انکار، کہتے ہیں اچھا کیوں انج کر رہے ہو جناب؟ محبت ہے جی، سانو ہی دے نال پیار ہے، سانو یہ بندہ بڑا چنگا لگتا ہے، لیکن یہ دے کول اسی نہیں جا سکتے. میں نے دیکھا جی لوگ بابا جی کی وہیل چیئر کے ٹائر کو چومتے ہیں، بابا جی دی گڈی دے ٹائروں کو چومتے ہیں، بھائی بابا جی کی گاڑی کے شیشے کو چومتے ہیں، اور اوتھے تک بھی رسائی نہیں، تو دور انجن کر دیں. بھائی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں محبت ہے. اور اگر دنیا داری کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو لوگ دنیا داروں کے لیے بھی ایسے کرتے ہیں. یار اگر انج کرنا جائز ہے تو پھر انج کرنا کیوں نہیں؟ یعنی انج کرنا جائز ہے تو انج کرنے نال کی موت پیندی ہے. یہ صرف، بلکہ اب تو اس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ کوئی قبر دفناندہ ہے نا تو اتو مٹی انج سٹ رہے ہوں، نال فون تے گلاں کر رہے ہوں، نال مٹی سٹ رہے ہوں. لو جی مٹی سٹی تو ہو گیا، تو جدوں سارے نے مٹی سٹ چڑھنی اتھے تو پھر رسول اللہ نے آنا ہے. بس پھر اتنا ضرور الیکس کر کے جانا کہ اتھے پریشانی نہ ہو گئے. کسی نال بنا کے نہ رکھو تے او دے اوکھے ویلے او دے کول 500 روپے مانگو، کہندا اج کیڑے منہ نال پیسے منگنا ہے؟ تو کدی سیدھے طریقے نال میرے نال سلام نہیں کیتا، اج کی لین واسطے آئے ہیں؟ اور ادھر یہ حال ہے کہ لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے؟ بچاتے یہ ہیں. لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے؟ بچاتے یہ ہے. اور نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. مرکد میں بندوں کو گرمیاں آن لگی ہیں جناب، تسی دیکھو کہ گلیاں کڑیاں بیٹھی ہونی ہیں،
بچوں نو لے کے نکے نکے بچوں نو لوڈ شیڈنگ گرمیاں جان لگیاں سردیاں آن لگیاں جی تو سردیاں گیس نہیں گرمیاں جناب بجلی کوئی نہیں جناب انوکھا اصول ہے جی تے کی کر دیں جی گرمیاں آ جاون جی تے چنگا پلا بندہ کہندا جی وہ لائٹ نہیں تے اندر خوف آندا ہے تے میں باہر آ کے بیٹھ گیا تے ماما بھی انجن کر دیا نہیں سارے اعلانیہ پھر بھی آخر آ کے تھک جاندیاں تے وہ بچے نو چک کے سوٹ چڑھ دینا تھی بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ماں اور بیٹے کی محبت ہے آخر اس میں ماں تھک جاتی ہے وہ کہندی نیندر نہیں آندی تے خصماں نو کھا نہ آئے تے نہیں میں تو سوواں تیری وجہ تو رات نو 3 بج گئے میں نو نیند نہیں آئی فرمایا اسی طرح قبر میں جب بندہ اکیلا جا کر سو جائے گا اس کو نیند نہیں نہ آ رہی ہوگی اندھیرا ہوگا حضور آ کر تھپکی دیں گے سو جا سو جا سو جا مرکد میں بندوں کو توجہ مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ اور قیامت کا دن ماں جب اکلوتے کو چھوڑے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی کوئی کسی نو نہیں جانتا ہوئے گا جی قیامت والے دن ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں تو پھر کہہ دو نو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں اقبال نو مقام ملے نا جی وہ اس وجہ تو کہ اقبال نے حضور دے بارے گلاں بڑیاں سونیاں کیتیاں اے دیکھو جی اے انرجی سیور ہے اے صرف انہیں ایک محدود جا ایریا روشن کیتا ہے جی راڈ لا چھڑو گے تھوڑا جا زیادہ روشن کر دے گا اتنا ہی ہے ایل ای ڈی لا چھڑو گے تھوڑا جا اور روشن ہو جائے گا تے علامہ اقبال نے اتنے گل کی کیتی تانوں ساری کائنات روشن نظر آ رہی ہے اس ٹائم تے اقبال اتنے کہندا شش جہت روشن ز تاب روح تو جہتیں 6 ہوتی ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں تو یہ 6 جہتیں روشن کیسے سنو جی انج گل کرے بندہ حضور دے بارے پتہ تے چلے کہ کسی غلام نے گل کی تھی توجہ شش جہت روشن زتاب روح تو ترکو عربو تاجکو ہندو تو علامہ اقبال فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو پوری کائنات میں روشنی ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے ایک مرتبہ آپ کے مبارک رخسار سے روشنی کی کرن نکلی اللہ نے پورے جہان کو ہی روشن فرما دیا شش جہت روشن زتاب روح تو حضور آپ کے مبارک چہرے کا ایک عکس جمیل پڑا پوری کائنات روشن ہو گئی ترکو تاجکو عرب ہندو ہے تو یا رسول اللہ چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو ہم تو جدھر دیکھتے ہمیں تو ساری کائنات آپ کی دیوانی نظر آتی ہے شش جہت روشن ز تاب روح تو اور اے زمین آمد بارگاہت ارجمند زمین کو خوبصورتی اس لیے ملی کہ اس میں مدینہ ہے آسمان کو خوبصورتی اس لیے ملی کہ اس نے حضور کی دیوار کو چوما ہو اعلیٰ حضرت نے بھی جی گل حضور وال موڑ چھڑی جی اور میری بات ختم ایک بات قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ویکھو ساڈے بزرگاں نے کی گل کیتی جی حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ بات خود پڑھی ہے یہ تابعی ہیں صدوق ہیں ثقہ ہیں اور مقبول الروایات ہیں فرماتے ہیں کہ ساڈا یہ حال ہے اسی قاعدہ نہیں پڑھا اے فرماندے میں وہ 71 کتابیں جو حضور کے زمانے سے پہلے لکھی گئی ہیں میں نے اس میں ایک بات پڑھی ہے جی سنو جی یہ گل یاد رکھنا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یؤتی جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل في جنب عقله الا كحبة رمل من بين رمال الدنیا اس گل نو سمجھو تے مطلب میرے آن کا مقصد پورا ہو جائے گا یہ نہیں ہوندا کہ ان گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کریے تو فرماتے ہیں جدوں تی دنیا بنی ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک اللہ نے پوری مخلوق کو جتنی عقل دی ہے اور جتنی عقلیں عطا فرمائی ہیں جتنی عقلیں مرحمت فرمائی ہیں فرمایا ان کی حضور کی عقل مبارک کے سامنے یہی حیثیت ہے جیسے ایک طرف پوری کائنات کے ریت کے ذرے ہوں اور ریت کے ذروں کے مقابلے میں ایک ریت کا ذرہ ہو
یعنی ایک پاسے پوری دنیا دی ریت ہے، جتنی ریت ہے ایک پاسے اور رکھ چھوڑو تے ایک پاسے ریت کا ایک ذرہ رکھ چھوڑو. فرمانے ان کی کیا نسبت ہے؟ فرمایا اسی طرح بدء الخلق سے لے کر انقضاء الخلق تک، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جس کو جتنی عقل اللہ نے دی ہے، حضور کے مقابلے میں اس کی یہی حیثیت ہے جیسے پوری دنیا کی ریت کے مقابلے میں ایک ریت کے ذرے کی حیثیت ہے. اچھا ایک گل چونکہ اوکھی ہے تو انہوں پھر سوکھا انج کیتا. آپ فرمانے نے انہوں انج سمجھ لو نا کہ اللہ نے عقل دے 100 حصے کیتے تے 99 حصے اللہ نے عقل اپنے حبیب نو دیتی تے ایک حصہ عقل اللہ نے پوری مخلوق کو عطا فرمائی. اچھا اے بھی نہ سمجھ آئے کہ عارف باللہ عاشق رسول اللہ برکت المصطفیٰ فی الہند. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ نے عقل کے 1000 حصے کیے، 999 حصہ اپنے حبیب نو دیتا تے ایک حصہ پوری کائنات کو عطا فرمایا. فرمایا اس کی بھی گنجائش. انج دیاں گلاں کریا کرو حضور دے بارے تو پتہ تے چلے کوئی حضور. اے دیکھو میں گلاں کر رہے ہیں سوائے مولویوں دے سارے خوش ہیں. یعنی انہیں تانی خوشی انہوں نے پہلے بھی سنی ہونی نا گل، لیکن باقی جتنے بھی لوگ ہیں جنہ دا تعلق بظاہر محراب و ممبر دے نال نہیں، حضور دا ذکر سن کے انج لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، کاؤں ماؤں ہو رہے ہیں. تو حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ جو مقام ملا یہ اس لیے کہ انہوں نے باتیں بڑی کی، اور پھر اعلیٰ حضرت کو جو مقام ملا ہوں تے جناب انہوں نے جس شہر جانا ہوتا ہے بندہ پہلے واٹس ایپ تے انہوں نے لوکیشن بھیج چھڑتا ہے یا انہوں نے کہندا ہے لوگوں نے تیار کر کے رکھیں کوئی آ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت جب مکہ شریف گئے اور پھر وہاں سے مدینہ شریف جانا تھا تو آپ نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میں آ رہا ہوں تو آگے جا کر کہہ دو. تو جو اہل مدینہ مکہ شریف کے لیے آتے وہ کہتے ہیں مدینہ شریف میں ایک ہر طرف شور مچا ہوا ہے کہ امام احمد رضا آ رہا ہے، امام احمد رضا آ رہا ہے، امام احمد رضا آ رہا ہے. کیا بات ہے آخر کوئی گل ہے نا کہ امام احمد رضا کہنے جا کے دسیا جی اہل مدینہ خوشی سے جھوم رہے ہو وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں جنت کی بلبلیں بھی کہتی ہیں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شافی طبع رضا کی قسم. وہ اے کہ اعلیٰ حضرت نے پھر گل کی تھی نا، گل کرے تو صلہ ملتا ہے، گل کرو گے تو صلہ ملے گا. گھر بیٹھ کے بند کمرے میں بندہ کہے ہاں میں بھی نہ، اس طرح صلہ نہیں ملتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے والد آیا جی انہوں نے اسلام نہیں سی قبول کیتا تو حضور دے بارے کوئی ہلکی گل کر چھڑی. پتہ جے نہیں سی نا، پتہ نہیں سی. ایتھے لوگ اپنے امام دے بارے پتہ نہیں کی کچھ کہندے نے، امام دے کول موٹر سائیکل آ جائے تو کمیٹیاں بہ جاندیاں خیر ہوئے کتوں آئی، خیر ہوئے ہو مولوی صاحب ہتھوں نکل رہے ہیں پتہ کرو. تے جے گڈی دے چھڑن سرکار پھر تو الٹیاں بھی تو سیدھیاں بھی لگتی ہیں. پتہ کرو یہ ہویا کی تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی دن کاٹن نو کلف لا کے آ جاون امام صاحب تے نماز پڑھن تو بعد جدو سارے ٹر جاندے بہن 2-4 بندے ہو یار اسی تے 2 سائیں تیجا چودھری کتوں آ گیا. یعنی وہ سمجھتے ہیں اسی بس پیچھے امام دے کہہ دئیے بس، اس تو بعد سارے فارغ انہوں نے جان دے کوئی نہیں. جلیا استاد صاحب فرمایا کرتے تھے نا جن مالکوں کا ہم کام کرتے وہ ہمیں بے آسرا تو نہیں نہ چھوڑتے. امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. استاد صاحب کے پاس ایک بندہ گوشت لے کر آیا، کچا گوشت، استاد خادم صاحب کے پاس تو بڑی محبت سے قبول کر لیں. استاد صاحب فرمانے کدھا گوشت کہنے لگا ہرن دا گوشت لے کے آیا، پورا ہرن ہی میں لے کر آیا. استاد صاحب انہیں سوچا کہ شاید بابے نے ہمیں ساری زندگی ہرن دا گوشت ہی نہیں کھا دو. استاد صاحب نے گوشت لے کے کہا گوشت لے آئے نافع کتنے چھڑ آئے. وہ حیران ہو گیا، طوطے اڑ گئے. کہنے لگا جی آپ کو کیسے پتا کہ نافع بھی ہوتا ہے؟ ہرن کی ناف کے اندر نافع جو ہوتا ہے نا اس سے کستوری کی خوشبو بنتی ہے. استاد صاحب نے فرمایا تو ارے پہلی باری کھا جائے گا، میں نے سرکار کئی باری کھوا چکا ہے. گلا کر ہے
فرمایا مہنگی چیز گھر رکھا ہے تے گھرن دا گوشت نہیں دے چھڑے.